جو آخری عشرہ ہے اس کا ایک عمل بتاتا ہوں. پہلا عشرہ والفجر ولیال عشر، میرے اللہ نے اس 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. کس مہینے کے 10 دنوں کی؟ ذی الحج کے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. ہر رات کی قسم کھائی ہے، راتوں کی قسم کھائی ہے، ہر رات کی قسم کھائی ہے. اور 2 راتیں ایسی ہیں جن کی خاص اللہ نے مبارک رکھا ہے. ایک دونوں عیدوں کی راتیں، ایک لیلۃ الجائزہ عید الفطر کی رات جس کی صبح عید ہوگی، ایک اس عید الضحیٰ کی رات. ان راتوں کی میرے رب نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. جو بندہ ان 10 راتوں میں اللہ کو راضی کرے گا اور 10 راتوں کو روشن کرے گا، اب کچھ نہ کریں، میری ایک منت ہے، درخواست ہے. ان 10 راستوں میں 10 راتوں میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ، عشاء کی نماز، اور 2 رکعت باقیہ نماز پڑھ کے صرف 2 رکعت نماز توبہ کے پڑھ لیں، اللہ راضی ہو جائے گا. آج امت کو توبہ کی اشد ضرورت ہے، معافی کی اشد ضرورت ہے، استغفار کی اشد ضرورت ہے، ندامت کی اشد ضرورت ہے، اور للہیت کی اور رونے کی اشد ضرورت ہے. 2 رکعت نماز نفل توبہ کے پڑھ کے اللہ سے ایک بات کہہ دے، مولا میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے توبہ کرتا ہوں. اللہ تو نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، یقیناً ان راتوں میں جو ہے تجھے پتا ہے مولا، وہ نور تو جانے، وہ برکت تو جانے، وہ خیر تو جانے، وہ راتوں کے اندر جو عافیت ہے وہ تو جانے، جو راتوں کے اندر رحمت اور راحت ہے وہ تو جانے، جو راتوں کے اندر مولا مجھے ملنا ہے مجھے خبر نہیں. مولا میں توبہ کر کے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، بتاؤں کہ مولا ان راتوں میں تیرے پاس جتنے بھی برکت کے عافیت کے خزانے ہیں اللہ مجھے اور میری نسلوں کو اور پوری امت کو دیتے. بولو کتنی بڑی دعا ہے، ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی دعا بتا رہا ہوں میں آپ کو. آخری عشرے کیا، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ انت ہے اور انتہا ہے. چلو اس آخری عشرے میں روزہ قربانیاں ہیں، اس میں تو کوئی روزہ قربانی نہیں ہے. یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں بس. نیت کون سی؟ توبہ کی، صلاۃ التوبہ، اور اللہ سے توبہ کی نیت کر کے توبہ کی. ان 10 راتوں میں اللہ تیرے خزانے میں جو برکت اور عافیت ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایمان کے بعد سب سے قیمتی چیز عافیت ہے. آج جو آپ کو روٹی مل رہی ہے کل ملتی رہے، کل کو آپ کو کرائسس میں جھٹکا نہ لگے. آج ارب پتی تھا کل کخ پتی ہو گیا، لاکھ سے کخ پتی ہو گیا. آج باپ کے پاس ہے کل اولاد کے پاس نہیں ہے. جب عافیت چھن جاتی ہے، جب عافیت چھن جاتی ہے پھر بندہ برباد ہو جاتا ہے، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، گھریلو حالات میں، معاشرے کے حالات میں، ناکامیوں میں. پر بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. جب ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے رب نے، سوچو تو کوئی انتہا ہوگی؟ سوچے تو صحیح. جن 10 راتوں کی میرے رب نے قسم کھائی ہے ان میں ان راتوں میں کچھ ہوگا تو قسم کھائی ہے، بولو تو صحیح. قسم کھانے والا خود رب ہے، راتیں بنانے والا بھی رب ہے، اور متوجہ کرنے والا بھی رب ہے. تو معلوم ہوا جو اعلان کرتا ہے او دوں گا میں اور دوں گا، اور جب آئے تو خالی ہاتھ ایسے ڈال دے. بندہ بعض اوقات کسی سے مذاق کرتا ہے، میرا رب مذاق کرنے والا نہیں ہے، میرا رب بلاتا ہے تو پھر دیتا ہے. کہ مولا ان 10 راتوں میں جو برکت اور عافیت تیرے خزانوں میں موجود ہے مجھے خبر نہیں، پر دے مجھے اپنی شان کے مطابق. بیٹے، اولاد، رزق، صحت، نعمت، عبادت، صالحیت، صلاحیت، تقوی، التجا، دعا، ندامت، آخرت، کلمہ، ہدایت، کفایت، کفالت، برکت اور عافیت. اللہ ان 10 راتوں میں جو تیرے خزانوں میں برکت اور عافیت ہے مولا مجھے وہ دے دے. اب گڑ گڑا کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر لیں. ان 2 نفل کے بعد گڑ گڑا کے تھوڑی دیر کے لیے دعا کر دیں کہ مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں، بس تو ان 10 راتوں کی خیر مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے. ان 10 راتوں کا نور مجھے بھی دے اور میری نسلوں کو بھی دے. ان 10 راتوں کی برکت مجھے بھی دے، میری نسلوں کو بھی دے، اور امت کو بھی دے، اور ساری انسانیت کو بھی دے. اگر میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی کر لیجئے گا، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری ساتھیوں کے لیے. تو میرا بھی تھوڑا حصہ ڈال دیجئے گا.
اللہ سے یہ 10 راتوں میں 2 رکعت نماز نفل سوتے وقت پڑھ لینا کوئی مشکل ہے؟ بولے کسی سوتے وقت میں، رات کو پڑھنا، رات کو تہجد میں ہو جائے تو سبحان اللہ، تہجد میں نہیں تو سوتے ہوئے پڑھ کے اللہ سے بہت ساری باتیں کر کے اللہ کے سامنے کر دیں، کمال برکت ہے، کمال خزانے ہیں اور کمال